سب سے خطرناک نشہ جو ہے نا وہ خوف ہے. چونکہ 2020 میں خوف کو بڑا مارکیٹ کیا گیا اور بڑا ایڈورٹائز کیا گیا اور بڑا بتایا گیا کہ بھئی خوف ہے، ہر جگہ خوف ہے، موت کا خوف ہے، غربت کا خوف ہے، فلاں خوف ہے، فلاں خوف ہے. کہ یہ خوف تو کوئی نیا خوف نہیں ہے. کیا موت کا خوف پہلے نہیں تھا؟ کیا غربت کا خوف پہلے نہیں تھا؟ میری بات سنو، سگریٹ نہیں پلاتے تو چائے پلا دو یار، کتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے. گم ہونے کا خوف بھی ہوتا ہے بعض اوقات، لاپتہ ہونے کا خوف بھی ہوتا ہے. تو ہمارے ہم تو بڑے سارے خوف پال رہے ہیں نا. مطلب کہ پہلے کوئی ہم شاندار زندگیاں کب گزارتے ہیں؟ ہم اپنے مثال لے لیتے. آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جو نوجوان نسل ہے وہ کس خوف میں زندگی گزار رہی ہے؟ نوکری نہیں ملے گی. یہ خوف ان سے جوتے صاف کرواتا ہے. یہ خوف ہی تو سب کچھ کرواتا ہے. ایک نوجوان انسان جس کی نئی امنگیں، جس کی نئی امیدیں، جس کے نئے خواب، وہ سارے رون دیے جاتے ہیں خوف کے نیچے. بے شک ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ دل و جان سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کا ضامن ہے، لیکن انٹرنلائز نہیں ہے ہمارے اندر. ہمارے اندر انٹرنلائز ہو تو پھر ہم لوگ چاپلوسی کریں، پھر ہم لوگ امیر کو اہمیت دیں. جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس وسائل ہے، جن کے پاس طاقت ہے، وہ تو ہوتے ہی مسلمان 50-60 سال کی عمر میں. کیونکہ 50 سال کے بعد تو وہ توبہ کرتے ہیں. توبہ کرنے کے بعد انہیں دین سمجھ آتا ہے. جتنے بھی ڈاکو، بدماش، زانی، قاتل، شرابی، لٹیرے، دہشت گرد، سود خور، رشوت خور، جن سے اتصال کرنے والے جتنے بھی یہ لوگ ہیں، بڑھاپے میں آپ دیکھ لیں، آپ کہیں گے ان سے تو نیک آدمی کوئی نہیں. اب وہ بڑے اعتماد سے کہتے ہیں کہ بے شک ساری جوانی گناہ میں گزاری، لیکن اب تو ہم نے توبہ کر لی ہے. ایسے توبہ نہیں قبول ہوتی. ایسے کیسے توبہ؟ اتنی انسانوں کی زندگیاں برباد کرنے کے بعد آپ توبہ کر لیں 50-60 سال کی عمر. خوف سے نا، موت کا خوف آ جاتا. انہیں پتا کہ 60 سال کے بعد تو اب مرنا ہی، اب جینا تو نہیں ہے نا. اب جئیں گے کیسے؟ وہ تو اگر انہیں یہ پتا، اگر میں آپ سے شرط لگا لوں کہ اگر یہ کوئی سائنس ایسی ویکسین بنا لیتی ہے جس سے آپ کی زندگی 100 سال اور بڑھ جائے، تو دیکھنا کوئی بھی 60 سال کی عمر میں توبہ نہیں کرے گا، نہ نمازیں پڑھے گا. وہ کہے گا کہ ابھی تو چلو میں اپنا الو سیدھا رکھتا ہوں، ابھی تو میں پیسے کی خاطر لوگوں کی زندگیاں برباد کرتا ہوں. جب میں 180 سال کا ہو جاؤں گا تو توبہ کر لوں گا. توبہ کر کے جائے نماز پکڑ لوں گا اور ماتھے پہ ایک محراب ڈال لوں گا اور حاجی صاحب کہلانا شروع کر دوں گا. حاجی صاحب ہیں، بے شک حج حرام کے پیسوں سے کیا ہوا ہے حاجی صاحب. ہم لوگ بات نہیں کرنی، بزرگ حاجی صاحب ہیں اور ان کی بڑی عزت کرنی ہے. اگر ہم کسی کی عزت کریں تو خوف سے کریں، اگر ہم کسی کی عزت نہیں کریں تو وہ بھی خوف سے نہیں کر رہے کہ پتہ نہیں غیر مسلم ہے، غیر مذہب ہے، پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون ہے، اس کو کرنا ہے. وہ بھی خوف ہے کہ نہیں 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 یار، ہم نے اس سے بات نہیں کرنی. تو ہماری نوجوان نسل کو تو ناکامی کا انتہائی شدید خوف ہے. اور وہ انتہائی شدید خوف کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم 1 2 3 دفعہ کسی چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ارد گرد ہمیں گرانے والے بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب کہ ہم لوگ ایک طرف کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ بادشاہ غار میں بیٹھا تو اس نے دیکھا بھی چونٹی دیوار پہ چڑھ رہی ہے اور اسے چڑھا نہیں گیا. وہ کوئی 30 دفعہ اس نے کوشش کی اور پھر وہ دیوار پہ چڑھی اور اس نے اس کو دیکھ کے انسپائر ہوا اور جنگ لڑ کے جنگ جیت گیا. یہ کہانی سنانے کے بعد ہم اگلے کو کہہ رہے تھے میں تینوں کیا سی نہ کرتے کو نہیں ہونا. تو ہمارے ہاں تو ڈسکریج کیا جاتا ہے، ہمیں خوف دلایا جاتا ہے، انکریج نہیں کیا جاتا. یہ خوف اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ جب ہم بیٹی پیدا کر لیتے ہیں نا، سب سے پہلے ہم بیٹی کے اوپر روتے ہیں، استغفر اللہ. مطلب ہم کہتے رحمت ہے، سمجھتے اسے عذاب ہے. بیٹی کے پیدا ہونے پہ سب سے پہلے روتے ہیں. تو انسان کیا، جب ہم ارد گرد کے محلے والے اس کو تسلی دینے جاتے ہیں کہ نہیں نہیں بیٹی پیدا ہوگی تو نہ رو، کیا جواب دیتا ہے؟ بیٹی سے ڈر نہیں لگتا، بیٹی کے نصیبوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. جو وہ جب بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو ساری زندگی ہم یہ دکھاتے ہیں کہ بیٹا خامد کے گھر مر جانا، لیکن نکل جنازہ آئے، لاش آئے، زندہ نہ واپس آنا. خبریں نہیں ملتی، ساس نے آگ لگا دیا، سسرال والوں نے پھانسی دے دی، فلاں نے آگ لگا کے مار دیا، فلاں نے بیٹی کے پیدا ہونے پہ طلاق دے دی. پچھلے دنوں واقعہ جو آیا کہ عورت ہسپتال سے بیٹا کسی کا اٹھا لے، اپنی پیدا کی بیٹی وہیں چھوڑ آئی. تو اسے خوف تھا نا کہ خامد طلاق دے دے گا. اور خامد کیوں خوف کھا رہا ہے بیٹی کے پیدا ہونے سے؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا. بڑا ہمارے پاس ایک اچھا جملہ ہے، اور وہ جملہ کیا؟ نہیں بیٹی کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، بیٹی سے تو ڈر نہیں لگتا. ہمارے معاشرے میں ایک وبا کرونا نہیں، کرونا کا تو نمبر میرا خیال بعد میں آنا چاہیے تھا. ہمارے ہاں جو وبائیں ہیں وہ تو ہوس کی ہیں، ہمارے ہاں وبائیں تو لالچ کی ہیں، ہمارے ہاں وبا تو ظلم کی ہے، ہمارے ہاں وبا تو خود غرضی کی ہے، ہمارے ہاں وبا تو بے حسی کی ہے. تو یہ وبائیں بھی تو متحد ہو کے ختم ہونی تھی نا. اگر ہم لوگ ایک کرونا کو متحد ہو کے ختم کرنا چاہتے تھے تو ہمیں باقی وباؤں کے خلاف بھی جو ہے نا متحد ہو کے لڑنا چاہیے. کہ 2020 کے اندر ہمیں سبق ملا جو ہے نا وہ اتحاد اور انسانیت کا ملا. اتحاد اور انسانیت کا اس لیے ملا کیونکہ سب کو جب موت کا خوف طاری ہو گیا تو سب لوگوں کو ایک دوسرے کا احساس ہونا شروع ہو گیا. خوف بے شک پہلے سے تھا لیکن شاید ایڈورٹائز اب ہوا نا، اب ہمیں احساس اب ہوا کہ بھئی اب ایڈورٹائز ہو رہا ہے تو اب خوف ہونا چاہیے. تو اس میں جو ہمارے پاس اتحاد اور انسانیت کا سبق آیا وہ کسی رنگ، مذہب، نسل کی بنیاد پر نہیں آیا. سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ اگر یہ ایک نیچ ذات کی انسان کو کرونا ہوا ہے تو چھوڑو یار، دفع کرو.
اس کو اتنا علاج ضروری نہیں ہے. سب کے لیے ضروری تھا اور سب کے لیے خطرناک وبا تھی. اور اللہ کرے اب یہ وبا ختم ہو جائے, لیکن اس وبا کے ختم ہونے سے ہمارے یہ جذبات ختم نہیں ہونے چاہیے.